آسمان میں اللہ موجود ہے جو دعا سنتا ہے، پھر رنج و ملال کیوں کرتے ہو؟ تم اپنا معاملہ اس کے حوالے کرو گے تو وہ اسے حل کر دے گا۔ زیادہ تر لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ تنگی اور مصیبت میں گرفتار ہوئے تو لگے اللہ کے آگے گڑ گڑانے اور رونے چلانے، لیکن جو ہی ان کا مقصد حاصل ہوا تو وہ اعراض کر لیتے اور منہ موڑ لیتے ہیں اور رب کریم کو یکسر بھلا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کو پکارنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسے بہلایا اور دھوکہ نہیں دیا جا سکتا جیسے بچوں کو بہلا لیتے ہیں۔ رزق و روزی میں اگر تاخیر ہو جائے تو غم نہ کریں۔ جو اپنے مقدر کی روزی جلد پانا اور وقت سے آگے نکلنا چاہتا ہے اور خواہشات پوری نہ ہونے پر شدید رنج کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آدمی نماز میں امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سلام تو امام کے بعد ہی پھیرے گا۔ رزق کا معاملہ بھی یہی ہے۔ رزق اور دوسرے تمام امور مقدر ہیں۔ اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس رب عظیم کی رحمت کی بشارت آپ کو بھی ہے، جس کی رحمت آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے۔ جو اپنے رب کی عظمت سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو کوئی برائی کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ پر توکل کیجیے، نقصان نفع میں بدل جائے گا۔